امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے ان کے ہاں سزا اس کا سر اتار دو، وہ مرتد ہو گئے۔ مرتد واجب القتل ہوتا ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں یہ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے یہ مرتد ہے، اس کا سر اتار۔ اس لیے کہ کافر بھی ہوگا تو اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ کافر کی بد دعا بھی ڈائریکٹ اللہ سنتا ہے، اس لیے کسی کا حق نہیں مارنا، کسی سے چھینا جھپٹی نہیں کرنی، کسی کے مال پہ قبضہ نہیں کرنا۔ حج کے فرض ہونے کے بعد صرف ایک حج ثابت ہے جو آپ نے حج کیا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس سے یہ بنا لیا ہے کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے بھی تو صرف زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، تو ایک حج کر لینا کافی ہے، ایسے بار بار حجیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ نکال لی بات، بار بار حجوں کی کیا ضرورت ہے، بار بار عمروں کی کیا ضرورت ہے، یہ کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دیں، یہ کسی اور کا قرضہ دلوا دیں، یہ کسی کا اور کا تعاون کر دیں، کو مدد کر دیں، بار بار حجیں کرنے کا کیا فائدہ۔ وہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں تاریخوں میں رد و بدل کیا جاتا، ہر اسلامی مہینے کو جو قمری چاند کی تاریخ کے مطابق جو مہینے چل رہے تھے اس میں تاریخ میں رد و بدل کر دیتے تھے اور 10 دن آگے بڑھا دیتے تھے۔ یہ پرانی ایک ریت چل رہی کیوں۔ صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك۔ نو ہجری جو حضور علیہ السلام کی زندگی میں ایک سال گزرا ہے، اس کے کچھ احوال پچھلے 2-4 جمعوں میں نے عرض کر دیے۔ اس 9 ہجری میں قومیں مدینہ آئیں اور آ کے اسلام کو قبول کیا، مختلف وفدوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں، گروپ کی شکل میں، جو اپنی قوم قبیلے کی طرف سے آتے تھے، خود بھی اسلام قبول کرتے تھے، ایمان قبول کرتے تھے، واپس جا کے اپنی قوم کو پوری بات سمجھا کے بتا کے ان کو بھی اسلام کی دعوت دے کے، ایمان والی دعوت دے کے اسلام میں داخل کر لیتے۔ 9 ہجری کے آخر میں اور 10 ہجری کی ابتدا میں آپ نے یہ دیکھا کہ جو قومیں ہمارے پاس آ رہی ہیں ہم ان کو تو دعوت دے رہے ہیں، قبول کروا رہے ہیں اسلام، لیکن کچھ قومیں، کچھ قبیلے ایسے ہیں جو مدینہ نہیں آ رہے، ان کو سفر کرنا، ان کو ہمارے پاس آنا مشکل لگ رہا ہے۔ اگر ان پہ جا کے وہاں پہنچ کے محنت کی جائے تو امید اور امکانات ہے کہ وہ بھی اسلام کو قبول کر لیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے 10ویں ہجری کی بالکل ابتدا میں، 9ویں ہجری کا آخر ہے اور 10ویں سال، مدینہ کے 10ویں سال کی ابتدا ہے، آپ علیہ السلام نے یمن کی سرحدوں پہ، مدینہ سے جو یمن والی سائڈ تھی اس طرف سرحدوں کی طرف 2 صحابہ کو روانہ فرمایا۔ ایک کا نام ہے ابو موسیٰ الاشعری اور دوسرے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ یمن کی 2 سائڈیں تھیں، ایک سائڈ ہے مشرقی اور ایک ہے مغربی۔ جو مشرقی سائڈ ہے اس طرف میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا آپ نے، ان کی تشکیل فرمائی کہ تم یمن کی مشرقی طرف میں جاؤ، اور جو مغربی سائڈ ہے اس طرف میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جب آپ ان کو روانہ فرما رہے تھے، ان کی جو رخصتی ہے، روانگی ہے، وہ سیرت میں اس کو جگہ ملی، اس لیے اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ آپ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو روانہ کرنے کے لیے، یمن بھیجنے کے لیے مسجد نبوی سے حضرت معاذ کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے مدینہ سے کافی باہر تک ان کو چھوڑنے کے لیے گئے، کافی باہر تک چھوڑنے۔ یہ ان کے لیے اظہار محبت بھی تھا اور ایک اظہار ہمدردی اور وابستگی بھی تھا۔ ابھی یہ میں اپنا بندہ ایک بھیج رہا ہوں، روانہ کر رہا ہوں، اور اس نے لمبی مہم پہ جانا ہے، تو آپ ان کے ساتھ پیدل چل کے گئے۔ روایات میں ملتا مقام جرف تک گئے۔ جرف ایک جگہ ہے مدینہ میں، مسجد نبوی سے تقریباً 7-8 میل بنتی، کافی دور ہے۔
اور کمال یہ ہوا کہ حضرت معاذ کو آپ نے سواری پہ سوار فرمایا اور خود 7 پیدل گئے، 7 کلومیٹر 8 کلومیٹر پیدل. آپ پیدل جا رہے ہیں، حضرت معاذ کو سواری پہ بیٹھا ہے. انہوں نے کہا ہوگا کہ مجھے اترنے دے، میں بھی آپ کے ساتھ پیدل چلتا ہوں. آپ نے کہا نہیں، تو سواری میں بیٹھے گا، میں ساتھ پیدل جاؤں. جب آپ وہاں پہنچے جرف پہ، اور ایک وہ ٹیلا سا تھا، اس پہ چڑھ کے آگے اترائی تھی اور پھر نکل جانا تھا معاذ کو، تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا، یا معاذ لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ شاید اب تیری میری دوبارہ ملاقات نہیں، ولعلک تمر بمسجدی ھذا وقبری، اور شاید اب جب تو واپس آئے گا تو تیرا گزر میری مسجد اور میری قبر پہ ہوگا، میرے سے ملاقات نہیں. تو اس پہ نا حضرت معاذ کی ہچکی لگ گئی، بہت زیادہ روئے. تو آپ نے اپنا چہرہ مدینہ کی طرف موڑ کے واپسی کا رخ کر لیں، اور واپسی پہ رخ موڑ کے آپ نے فرمایا، ان اول الناس بھی المتقون یوم القیامہ، وہاں قیامت میں میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا، بلکہ قیامت میں نہیں دنیا میں بھی کہا، میرے سے قریب وہ ہوگا یا میرے سے اس کا تعلق سب سے قریب ہے، میرے سے اس کا رشتہ سب سے قریبی ہے، جو اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتا رہا. اینما کانوا وحیث کانوا، وہ دنیا کے کسی کونے میں رہے، وہ دنیا کی کسی نکر پہ جا کے رہے، میرا اس کا تعلق قربت کا ہے جو اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے. جب آپ ان کو چھوڑنے آ رہے تھے تو راستے میں 2-4 باتیں ان کو وہاں جا کے جو انہوں نے کیا کرنا ہے اس کی ہدایات دیتے آ رہے. اس میں آپ نے 2-3 باتیں ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا، یا معاذ انک تأتی قوما اہل کتاب، تم جس قوم کے پاس بھیجے جا رہے ہو وہ عیسائی ہے. وہ کون ہے؟ عیسائی. فَإِذَا جِئْتَهُمْ، جب تیری ان سے ملاقات ہو، فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا، تو جو پہلی بات تیری ان کے ساتھ ہو وہ اس بات کی دعوت دینی ہے کہ وہ اللہ کو ایک مان جائیں اور مجھے اللہ کا رسول مانیں. یہ پہلی ان سے تیری بات ہونی چاہیے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ تیری یہ بات مان جائیں اور اس کو تسلیم کر لے، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حکم جو تو نے انہیں بتانا ہے وہ 5 نمازیں ہیں جو اللہ نے دن اور رات میں مسلمان پہ فرض کی. ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا حکم نماز کا. اس لیے روایات میں ملتا ہے بیننا و بینہم ترک الصلاۃ، مسلمانوں کے اور کافروں کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ نماز کا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں تو مسلمان ہو، نہیں پڑھ رہے تو سمجھو پھر مسلمان نہیں. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے ان کے ہاں سزا اس کا سر اتار دو، وہ مرتد ہو گئے. مرتد واجب القتل ہوتا ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں یہ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے یہ مرتد ہے، اس کا سر اتار. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں انہوں نے تھوڑی نرمی رکھی ہے، وہ کہتے ہیں اس کو قید کر دو جب تک یہ توبہ کر کے نماز پہ نہ آ جائے. جب تک نماز نہیں پڑھتا اس کو بند رکھو، اس کو آزاد جینے کا کوئی حق نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. پھر آپ نے فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ تیری 5 نمازیں مان جائیں تو تیسری بات جو تو نے ان سے کرنی ہے، أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کو بتانا کہ اللہ نے ان کے مال میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور انہی کے غریبوں پہ خرچ کی جائے گی. ہم اپنی جیبیں بھرنے نہیں آئے، ہم غریبوں کو کھلانے آئے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ اس پہ بھی آ جائے. دیکھو
ایک دم سارے حکم نافذ نہیں کروائے کہ جاتے ہی تو اعلان کر دیں ایسی تیسی تسی مننی ہے نہیں تو تھوڑا سر لا دیا، یہ نہیں کروایا۔ ترتیب بتائی، تدریج سے کام کرنا، پہلے دعوت دو، ایمان قبول کر لیں، اگر ایمان پہ آ جائیں پھر نماز بتانا، جب نماز قبول کر لیں پھر زکوٰۃ بتائیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُونَكَ بِذَلِكَ، زکوٰۃ بھی اگر وہ مان جائیں، فَإِيَّاكَ وَقَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو پھر ان کا عمدہ مال نہیں اٹھانا۔ دیکھو تو وچوں چنگی چنگی آنشا چون کے آنکھیں میں زکوٰۃ لے چلا، یہ نہیں کرنا۔ درمیانے درجے کا جو مال ہے وہ ان سے وصول کرنا، اس لیے کہ جو مال عمدہ ہوتا ہے وہ دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو کہیں اگر تو ان کا قیمتی مال اٹھائے اور اس سے ان کے دل پریشان ہو جائے تو یہ نہیں کر، درمیانے درجے کا مال ان سے وصول کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا یا معاذ اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ معاذ تم جا رہے ہو وہاں جا کے مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کہیں زکوٰۃ اکٹھی کرتے مال وصول کرتے کرتے کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھ، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ کافر بھی ہوگا تو اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، کافر کی بد دعا بھی ڈائریکٹ اللہ سنتا ہے، اس لیے کسی کا حق نہیں مارنا، کسی سے چھینا جھپٹی نہیں کرنی، کسی کے مال پہ قبضہ نہیں کرنا، زور آزمائی نہیں کرنی، زبردستی نہیں کرنی، کہ اگر اس پہ ظلم ہو گیا خدا نہ خواستہ اور اس کی زبان سے کوئی بد دعا نکل گئی تو اللہ اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، پھر تیری خیر نہیں۔ معاذ کو روانہ پڑے 10ویں ہجری میں، اسی سال میں ربیع الثانی یا جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے، محرم صفر ربیع الاول، چوتھا مہینہ ربیع الثانی یا جمادی الاولیٰ، اس میں آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی یمن کے علاقے کی طرف بھیجا۔ آپ نے فرمایا چلے جاؤ اور جا کے لڑائی نہ کرنا، ان کو 3 دفعہ اسلام کی دعوت دینا، کچھ قبائل تھے یمنی ان کی طرف ایک لشکر دے کے بھیجا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو تیری ان کی کوئی لڑائی نہیں، اگر وہ اسلام قبول نہ کرے اور تیرے سے لڑائی میں پہل کریں تو پھر تو ان سے مقابلہ کر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ یمن نہیں نجران بھیجا، نجران کا علاقہ ہے، کافی بڑا علاقہ ہے، بہت بڑا ایریا نجرانیوں کے پاس تھا، وہ 60-70 قبیلے تھے جو ایک علاقے میں آباد تھے، چھوٹی چھوٹی بستیاں بنا، ان کی طرف بھیجے۔ جب حضرت خالد بن ولید ان کے پاس پہنچے، ان کو جا کے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بغیر چو چرا کے، بغیر کوئی نوک جھوک کے، چپ کر کے مان گئے کہ ٹھیک ہے ہم اسلام بھی قبول کرتے ہیں اور جو آپ کا زکوٰۃ کا سسٹم ہے وہ بھی ہم مانتے ہیں۔ اس کے اسلام کو قبول کر لینے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک وفد پہلے مدینہ خالد بن ولید سے پہلے حضور کے پاس سے ہو کے گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لمبا قصہ ہے، نجرانیوں کا وفد آیا تھا، اس کی تفصیل کسی نے پڑھنی ہو تو سیرت کی کتابوں میں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہیں قیام کیا ان کے پاس، اور آپ علیہ السلام کو خط لکھ کے بھیجا مدینہ کہ یہ سارے مسلمان ہو گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے ان کو فرمایا کہ ان کا ایک گروپ اور ایک جماعت لے کے مدینہ آ جاؤ، باقیوں کو وہیں چھوڑا۔ تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ ایک جماعت کو، ایک گروپ کو، وفد کو بنا کے نجرانیوں میں سے مدینہ واپس لے کے گئے، اور یہ جو وفد آیا یہ پھر آپ کے پاس کوئی 5-6 مہینے ٹھہرا ہے، کیونکہ جمادی الاولیٰ میں خالد گئے ہیں اور جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ تک یہ یہاں رہے۔ ذوالقعدہ میں آپ علیہ السلام نے پھر ان کو واپس روانہ فرمایا، ایک ان پہ امیر مقرر فرمایا۔ ان کو 4-5 مہینے کیوں رکھا؟ دین سکھانے کے لیے رکھ کہ یہاں رہیں، اپنے مسائل سیکھیں، احکام سیکھیں، ایمان سیکھیں، اعمال کیسے پورے کرنے ہیں وہ سیکھیں،
4-5 مہینے اس جماعت کو ٹریننگ دے کے پھر آپ نے نجران واپس روانہ فرمایا۔ ایک اور اسی طرح یمن کے علاقے کی طرف آپ نے ایک جماعت روانہ فرمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سرکردگی۔ 300 لوگوں کا لشکر آپ نے حضرت علی کے حوالے کیا اور ان کو یمن کے کچھ قبیلوں کی طرف روانہ فرمایا، اور آپ نے روانہ کرتے ہوئے حضرت علی کے سر پہ پگڑی باندھی، اپنے ہاتھ سے پگڑی باندھی، اللہ اکبر۔ اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا سیدھے چلے جاؤ جس علاقے کی طرف میں تمہیں بھیج رہا ہوں، ادھر ادھر نہ جانا، اور وہاں جا کے ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ تمہاری بات مان جائے تو تمہاری ان کی کوئی لڑائی نہیں۔ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اللہ تیرے ہاتھ پہ کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے، یہ تیرے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، اس لیے پھر لڑائی نہیں کرنی۔ لیکن اگر وہ تیری بات نہ مانے تو پھر تیری ان کی لڑائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے اور وہاں جا کے پیغام سنایا، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، تم نے جو کرنا کر لو۔ تو حضرت علی نے مقابلہ شروع کر دیا۔ مقابلہ کیسے شروع کیا؟ وہ چھوٹی چھوٹی بستیاں بنا کے رہ رہے تھے، تو حضرت علی نے اپنے لشکر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے، 5-5 10-10 کے گروپ بنا کے ان کو چھوٹی چھوٹی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ ایک بستی جو سامنے آئی، وہ جو جماعت ان کو لگی جا کے، انہوں نے ان کی عورتیں بھی اٹھا لی، بچے بھی اٹھا لیے، مال مویشی بھی اٹھا لیا، کافی سارا سامان بھی لوٹ لیا، اور لے کے حضرت علی کے پاس آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے پاس جمع کر لیے، وہ مال غنیمت تھا۔ حضرت علی نے ان کو پھر بلایا، کہا ایک دفعہ میری بات سنو۔ وہ دوبارہ آئے، ان کو پھر دعوت دی، کہا یہ حشر دیکھ لیا، سب کے ساتھ یہی ہوگا اگر تم نہیں مانو۔ تو پھر انہوں نے آپ حضرت علی کی دعوت کو قبول کر لی۔ انہوں نے کہا ہم ٹیکس بھی دیں گے، ہم آپ کی دعوت قبول بھی کرتے ہیں۔ جو مسلمان ہو گئے وہ مسلمان تھے، جو نہیں ہوئے انہوں نے ٹیکس قبول کر کے وہاں ان کے متاحت رہنے کو قبول کر لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ جو مال اکٹھا ہوا تھا غنیمت کا، اس کو تقسیم فرمایا، اور اس دوران حضرت علی کو اطلاع ملی کہ آپ علیہ السلام نے مدینہ سے حج کا اعلان کر دیا اور آپ حج کے لیے روانہ ہو رہے 10ویں ہجری۔ تو حضرت علی نے وہ ان پہ ایک نگران مقرر کیا، کہا تم اب بعد میں آتے رہنا، اور خود اپنی سواری لے کے فٹافٹ تیزی سے نکلے اور مکے کا رخ کر لی۔ اچھا، جب آپ مدینہ سے مکہ پہنچ گئے اور حج سے پہلے آپ مکے میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں حضرت علی یمن سے پہنچے رضی اللہ عنہ۔ جب میں آپ کو حج سناؤں گا تفصیل سے تو اس میں حضرت علی کی آمد بھی آئے گی کہ حضرت علی یمن سے سیدھا مکے آئے تھے، مدینہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے 10ویں ہجری میں زندگی میں ایک ہی حج فرمایا، حج کے فرض ہونے کے بعد۔ حج فرض ہوا ہے ہجرت کے 8ویں سال، جس سال مکہ فتح ہوا اس سال حج فرض ہوا، تو آپ نے 8ویں ہجری میں حج نہیں کیا۔ پھر 9ویں ہجری میں حج آیا، آپ نے نہیں کیا۔ 10ویں ہجری میں آپ نے حج فرمایا۔ آپ نے 10ویں ہجری میں صرف حج کیوں کیا؟ 8ویں میں کیوں نہیں کیا؟ 9ویں میں کیوں نہیں کیا جبکہ فرض تھا، فرض ہو چکا؟ اس کے پیچھے علماء نے جو وجہ لکھی ہے یا تفسیر میں موجود ہے، مفسرین نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں تاریخوں میں رد و بدل کیا جاتا۔ ہر اسلامی مہینے کو جو قمری چاند کی تاریخ کے مطابق جو مہینے چل رہے تھے، اس میں تاریخ میں رد و بدل کر دیتے تھے اور 10 دن آگے بڑھا دیتے تھے۔ یہ پرانی ایک ریت چل رہی تھی، اور وہ اس لیے بڑھا دیتے تھے کہ کچھ مہینوں میں وہ سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کے ارد گرد جو حرم کا علاقہ ہے اس میں لڑائی حرام ہے، ان مہینوں کے اندر لڑائی نہیں کرنی۔ وہ مہینے حرمت کے مہینے ہیں، اور جو حرم کا علاقہ ہے یہ بھی حرمت کا علاقہ ہے، تو ان مہینوں کے دوران لڑائی منع۔ جاہلیت میں لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مدت بڑھا دیتے تھے کہ اتنی مدت اور بڑھ گئی ہے، یہ جو حرمت والے مہینے یہ بھی باقی ہیں، ابھی ہم پہ حملہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے وہ بڑھا دیتے۔ تو وہ ہر مہینے کے 10 دن آگے کر دیتے تھے، 10 دن آگے کر۔ اچھا، ہوتا یہ ہے
کہ اسلامی کیلنڈر ہر سال 10 دن پیچھے آتا ہے. مطلب اگر آج 1 رمضان ہے اور 2 مئی ہے تو اگلے سال 2 مئی کو 1 رمضان نہیں، 1 رمضان 12 مئی کو جا کے آئے. ہر سال اسلامی مہینے، قمری مہینے جو چاند کی تاریخ ہے وہ 10 دن پیچھے آتی. تو آپ نے 8ویں ہجری میں جب حج فرض ہوا تو حج اپنی اصل تاریخوں میں نہیں تھا، وہ دن آگے کیے ہوئے تھے. تو حج آ رہا تھا 9 ذی الحجہ کی بجائے 29 ذی الحجہ. تو آپ نے حج نہیں فرمایا، وہ انہوں نے خود سے تاریخیں بڑھائی ہیں. 9ویں ذی الحجہ میں جا کے آپ نے حضرت ابو بکر کو 300 آدمیوں کے ساتھ حج کے لیے روانہ فرمایا. خود حج نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ حج 9 ذی الحجہ کو نہیں آ رہا تھا، حج آ رہا تھا 18 19 کو. تو آپ نے پھر بھی حج نہیں کیا. 10ویں ذی الحجہ کا انتظار کیا، 10ویں ہجری کا، مدینے کے 10ویں سال، ہجرت کے 10ویں سال، تاریخیں خود بخود پلٹ کے اپنی اصل پہ آ رہی ہیں اور حج صحیح 9 ذی الحجہ پہ نہ. تو آپ نے 8 کا بھی حج نہیں کیا، 9 کا بھی حج نہیں کیا. 10ویں سال، 10ویں نبوی یا ہجری میں آپ نے پھر حج کا اعلان فرمایا اور کہا کہ اس سال میں حج کروں گا، کیونکہ حج اپنی اصل تاریخ پہ واپس آ گیا تھا. اور اس حج پہ جا کے پھر آپ نے اعلان فرما دیا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما یحرمونہ، کہ یہ جو تم 10 دن بڑھا دیتے ہو آج کے بعد اللہ نے حرام کر دیے ہیں، اب یہ 10 دن نہیں بڑھائے جا سکیں گے، اب تاریخیں اپنی اصل پہ رہیں گی اور حج اپنے اصل. اس لیے زندگی میں آپ سے حج کے فرض ہونے کے بعد صرف ایک حج ثابت ہے جو آپ نے حج کیا ہے. تو کچھ لوگوں نے اس سے یہ بنا لیا ہے کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے بھی تو صرف زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، تو ایک حج کر لینا کافی ہے، ایسے بار بار حجیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. کچھ لوگوں نے یہ نکال لی بات، بار بار حجوں کی کیا ضرورت ہے، بار بار عمروں کی کیا ضرورت ہے، یہ کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دیں، یہ کسی اور کا قرضہ دلوا دیں، یہ کسی کا اور کا تعاون کر دیں، کو مدد کر دیں، بار بار حجیں کرنے کا کیا فائدہ. نہیں، آپ نے زندگی میں ایک حج کیا ہے، اس کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ آپ کو دوبارہ حج کا موقع ہی نہیں ملا. 10ویں ہجری میں ایک حج کیا، 11ویں میں آپ کا انتقال ہو گیا. میں آگے آپ کو سناؤں گا تفصیل سے. حج پہ جا کے آپ نے فرمایا کہ میں اس سال تو اپنے قربانی کے جانور ساتھ لے آیا ہوں، اگر اللہ نے مجھے موقع دیا اور میں اگلے سال دوبارہ آیا تو میں قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہیں لاؤں گا. اس میں اظہار تھا کہ یہ اگلے سال حج آیا تو میں دوبارہ حج کرنا ہے. اور آپ کو بتاؤں، حج جو شریعت محمدی کا فرض ہوا ہے اس کے بعد آپ نے صرف ایک حج کیے، اس سے پہلے آپ نے کئی حج کیے ہیں. چونکہ حج شریعت محمدی کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابراہیمی پہ پہلے بھی ہوتا، اعلان نبوت سے پہلے ہر سال آپ نے حج کیا، کیونکہ آپ قریشی تھے اور ایسا ممکن نہیں کہ آپ مکے میں رہتے ہو اور قریشی اور حج نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. قریش والے تو مکے کے مجاور تھے، وہ تو ضروری حج کرتے تھے. اس میں غلطیاں کرتے تھے، اونچ نیچ خود سے بنائی ہوئی تھی، لیکن حج ہوتا تھا اور آپ نے کیا ہے. اعلان نبوت کے بعد بھی آپ نے حج فرمائے، ہجرت تک آپ حج کرتے رہے. ہجرت کے بعد آپ مدینہ آ گئے، پھر آپ نے حج اس کے بعد کیے یا نہیں کیے، روایات مختلف ہیں، لیکن 10ویں ہجری میں شریعت محمدی پہ آپ نے صرف ایک حج کیا. اچھا، اس کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں 2-2.5 سال گزارے. پہلے سال لڑائیوں میں گزر گیا، وہ کچھ عرب مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ گئے، ان کے پیچھے جہاد وہ نکل پڑے، 1 سال لڑائیوں میں گزر گیا. حضرت ابو بکر نے دوسرے سال حج کیا ہے اپنی خلافت، 2-2.5 سال کے بعد ان کا ویسے انتقال ہو گیا. اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلسل 10 حج کیے ہیں. 10 سال خلافت رہی ہے حضرت عمر کی اور 10 سال حضرت عمر نے حج کیا. اس کے بعد حضرت عثمان کی باری آتی ہے رضی اللہ عنہ، 11 سال خلافت کا عرصہ ہے، 11 سال کے 11 سال حضرت عثمان نے حج کیا. اس کے بعد حضرت علی آتے ہیں. حضرت علی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ اور باقی 3 خلفاء کے ساتھ حج کیے ہیں.
لیکن جب حضرت علی کا اپنا زمانہ آیا تو وہ اس زمانے میں اتنا دنگا فساد ہو گیا، وہ لڑائیاں شروع ہو گئی کہ ان کو موقع ہی نہیں مل سکا وہ جاتے حج فرماتے. لیکن اس سے پیچھے حضرت علی نے سارے حج کیے. حضرت علی کے بعد آتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ان کے بیٹے ہیں. حضرت حسن نے 20 حج پیدل فرمائے، 20 حج پیدل کیے. وہ فرماتے تھے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور میں اپنی زندگی میں اس کے گھر پیدل جا کے میں حج کر کے نہ آیا ہوں، مجھے اس بات سے شرم آتی. پیدل حج فرماتے تھے اور 20 حج اپنی زندگی میں پیدل فرماتے. اس لیے بار بار حج کرنا یہ ثابت ہے. حج تو اللہ کا بلاوا ہے، اللہ جتنی دفعہ مرضی بلائے اتنی دفعہ جائے. اس کو اس سے جوڑ دینا کہ نہیں بس ایک حج کافی ہے اور حجوں کی کیا ضرورت ہے. صدر پاکستان اگر کسی کو بلائے، وزیر اعظم پاکستان بلائیں تو کیسے جائے گا؟ جتنی دفعہ بلائے اتنی دفعہ جائے گا کہ نہیں جائے گا. جا کے تصویریں بھی کھچا کے آئے گا، بھائی دسو میں ہو گیا ہے، میری سلام دعا ہے. تو اللہ جتنی دفعہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج اللہ کا بلاوا ہے، اللہ بلاتے ہیں تو بندہ جاتا. تو اللہ جتنی دفعہ مرضی بلائے اتنی دفعہ جائے، اس سے انکار کس بات کا ہے؟ ایک حدیث میں فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج عمرہ کیا کرو. فإنہما ينفیان الفقر والنفاق، اس لیے کہ حج اور عمرہ تمہارے اندر سے منافقت کو ختم کرتے ہیں اور تمہارے لیے مالداری کو پیدا کرتے ہیں. غریبی ختم ہوتی ہے حج اور عمرہ کرنے. ترغیب بھی ہے. آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے وسعت دی کہ وہ حج کرے اور 5 سال تک وہ حج کو نہ گیا تو اس نے اللہ سے بے وفائی کی. مطلب 5 سال سے زیادہ دیر 5 سال ہونی چاہیے. 5 سال کے بعد دوبارہ حج کرنا چاہیے. اگر اللہ کسی کو ہمت موقع دے توفیق دے تو وہ ضرور بار بار حج کو جائے اور حج کرے. یہ پسندیدہ ہے، یہ ناپسندیدہ نہیں. بار بار حج کرنا پسندیدہ عمل ہے. ہاں اس کے علاوہ خیر میں اپنے پیسے کو خرچ کرے، ضرور بچیوں کی شادی کروائے، ضرور لوگوں کو قرضہ دے، ضرور لوگوں کی حاجات پوری کرے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس کے ہوتے ہوئے کہنا کہ اب حجوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بات مناسب نہیں. ہمارے ہاں چونکہ کم علمی ہیں، کم فہمی ہیں، دین کو اپنے مزاج پہ سمجھ رکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں بس ایک حج کافی ہے. چونکہ اللہ کے نبی نے بھی ایک ہی حج کیا تھا. اللہ کے نبی نے جو ایک حج کیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے پیچھے خاص وجہ تھی، ایک ریزن تھی جس کی وجہ سے وہ ایک حج ہوا. ورنہ آپ نے بار بار حج فرمائے، خود بھی کیے، صحابہ نے بھی. ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا ہوں پھر سنتیں پڑھتے ہیں. ایک ہمارے ہاں بات چلتی ہے یہ حج کر کے آمدن یہ چھریاں تیز کر لیں گے. جن نے حج بدلے جاندے نے انہیں چھریاں تیز ہو جاتی ہیں. یہ بھی ہمارے ہاں بہت چل. تو ہمارے ہاں بازار میں حج کرنے والے، بغیر حج کرنے والے، سب کے پاس ہی 2 دھاری تلوار ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو حج کیے ہوئے نہیں ہے وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور جو حج کر کے آئے ہیں ان کی چھریاں تیز. اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق تو کلمے سے ہے، ایمان سے ہے. اس پہ حج کو دوش دے دینا، حج کی کمی بیان کر دینا، یہ مناسب نہیں ہے. ہمارے ہاں برداشت بھی تھوڑی ہے، سمجھ بھی تھوڑی ہے، دین فہمی بھی تھوڑی ہے. تو وہ ساری غلطیوں کا قصور نکالتے ہیں اعمال کا. ویکھو جی یہ نمازی تینج کیتی آندا، ویکھو جی نے داڑھی رکھی تینج کیتی آندا، ویکھو جی نے حج کیتا تینج کیتی. حالانکہ گناہوں کا تعلق اعمال کے ہونے نہ ہونے سے نہیں ہے، گناہوں کا تعلق تو ایمان کے ہونے نہ ہونے سے. کلمہ پڑھا ہے، اب جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے، چاہے وہ اس نے حج کر رکھے ہے یا نہیں کر رکھے. کلمہ پڑھا ہے تو اب سود لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے، چاہے وہ نمازی ہے یا بے نمازی ہے. کلمہ پڑھا ہے، اب جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے، چاہے داڑھی رکھی ہوئی ہے یا نہیں رکھی ہوئی. کہ اس کا تعلق داڑھی رکھنے نہ رکھنے سے نہیں ہے، اس کا تعلق نماز پڑھنے نہ پڑھنے سے نہیں ہے، اس کا تعلق حج کرنے نہ کرنے سے نہیں ہے. اس کا تعلق تو ڈائریکٹ ایمان سے ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اب یا اللہ تیری مانیں گے، اب اپنا کام نہیں کریں. لوگ کہتے ہیں جی ہم نے داڑھی نہیں رکھی. کیوں نہیں رکھی؟ استاد جی ساری داڑھی جھوٹ بولنے، داڑھی رکھ کے شرم آنی.
بھائی داڑھی رکھ کے شرم آنے کی بات نہیں، کلمہ پڑھ کے شرم آنی چاہیے جھوٹ بول، یہ تو ڈبل جرم ہے. ایک داڑھی نہیں رکھی ہوئی یہ الگ جرم ہے، اوپر سے جھوٹ بولتا ہے ڈبل جرم ہے. چل داڑھی رکھ لے، ایک جرم تو چھاڑ دے. تو یہ غلط فہمی ہے یا کم سمجھی ہے یا کم فہمی، دین کو صحیح سمجھا نہیں ہے، بس جو خود سے سمجھ آیا اس کو دین بنا لیے، اس لیے ایسا ہے. تو چھریاں تیز ہے یا نہیں ہے اس کا تعلق حج سے نہیں ہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی نمازی ہے اور ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، حج کیے ہوئے ہیں ساتھ 2 نمبری کرتا ہے، دھوکہ فریب فراڈ سے کام کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی نمازیں ختم تو نہیں ہو جائیں گی، اس کی وجہ سے روزے حج ختم تو نہیں ہو جائیں گے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکی اللہ ضائع نہیں کرتے کبھی بھی کی ہوئی. مثلا ایک آدمی سود پہ کام کرتا ہے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے، تو اس کو سود لینے پہ گناہ اور پکڑ ضرور ہوگی، لیکن اس کی نماز تو اپنی جگہ حاضری لگ رہی ہے. اللہ اس کو اس پہ سزا نہیں دیں گے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، نماز تو وہ پڑھ رہا تھا. نماز چھوڑنے کا گناہ اس کو نہیں ہوگا. ہاں نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں اس کا تعلق سود سے ضرور ہے، کہ اگر سود کھا رہا ہے تو نماز قبول نہیں ہوگی، حاضری لگ رہی ہے. پھر ایک بات یہ ہے کہ آج وہ سود لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بددیانتی سے کام کر رہا ہے، ممکن ہے کل توبہ کر کے معاف ہو جائے. تو یہ بندہ صرف اعتراض لے کے بیٹھا ہے، جی حج کیتے نے جھوٹ بولی جاندے نے، داڑھی رکھی نے کوڑ ماری جاندے. اعتراض کرنے سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، تیرا بہت کچھ بگڑ جائے گا. جب آدمی اعتراض کرتا ہے، اگلے کی کمی کرتا ہے، اگلے کی حقارت کرتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو کسی کو حقیر سمجھے یا اس کی حقارت کو بیان کرے وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. جیسے زنا کرنے سے اللہ کی نظر سے گرے گا، جیسے سود کھانے سے اللہ کی نظر سے گرے گا، جیسے رشوت لینے سے اللہ کی نظر سے گرے گا. کسی کو حقیر جاننے سے، کسی پہ اعتراض کرنے سے، کسی کو کم سمجھنے سے بھی وہ اللہ کی نظر سے گر جائے گا. ممکن اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، وہ کل توبہ کر جائے، تو ہمیں اعتراض لے کے بیٹھا ہے اگلے نو کمی کیتی جانا، کمی کیتی جانا نہیں. تو اس لیے حج کا اپنی جگہ فائدہ ہے، عمروں کا اپنی جگہ فائدہ ہے، نمازوں کا اپنی جگہ فائدہ ہے، داڑھیوں کا اپنی جگہ فائدہ ہے، گناہوں کا اپنی جگہ نقصان ہے. ان دونوں کو اکٹھا کر کے گناہوں کا سارا الزام اٹھا کے نیکیوں پہ ڈال دینا، یہ کوئی عقل مندی اور وہ سمجھداری نہیں ہے، یہ دین کی کم سمجھی، کم فہمی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنا صحیح دین سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ حضور علیہ السلام کا حج میں تفصیل سے کچھ جمعوں میں عرض کروں گا. آپ میں سے جو احباب حج کو سننا چاہیں وہ ذرا جلدی تشریف لایا کریں. سنت ہے کافر. صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك